ہم لوگ منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں یہاں سے نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ سوال کریں کہ چلڈرن ڈے منانا تو عیسائیوں کا کام ہوتا ہے، چلڈرن ڈے منانا تو اسکولوں میں ہوتا ہے، یہ دینی مدارس میں اس کا نظام کہاں سے آیا؟ اور چلڈرن ڈے تو مناتے ہیں جیسے آپ سے معلوم ہوگا، چلڈرن ڈے منظور کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے یا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام سے، کیونکہ وہ ہمارے پہلے پردھان منتری بھی گزرے ہیں، اور چونکہ وہ بچوں سے بڑا لگاؤ بڑا پیار کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ ہی خوشیاں منایا کرتے تھے، اور جب دنیا سے یہ کہنے ندھن ہو گیا یا دنیا سے وہ چلے گئے تو ان کی یوم ولادت کے موقع پہ اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جانے لگا اور اس دن کو منایا جانے لگا۔ بس میں اور انہیں ہم چاچا نہرو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ جی تو دیکھیں، ہم یہاں جو حاضر ہوئے ہیں، نہ ہم چاچا نہرو جی کی سنت کو یاد کر رہے ہیں اور نہ ہم ان کی یوم ولادت منا رہے ہیں، بلکہ اگر آپ ادر کنٹریز میں جائیں گے، چاہے وہ پاکستان چلے جائیں تو وہاں مختلف تاریخوں میں چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں، اس کے علاوہ دوسری جتنے بھی ملک ہیں ہندوستان چھوڑ کر، وہاں پہ ہر ایک تاریخ انہوں نے انتخاب کر رکھا ہے، یعنی متعین کر رکھا ہے، فکس کر رکھا ہے کہ آپ اس میں چلڈرن ڈے وہ لوگ مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور بچوں کی جیسے کہا جاتا ہے کبھی کبھی کوئی چیز کسی ریزن سے وجود میں آتی ہے، جیسے صفا و مروہ کا چکر لگانا، حضرت حاجرہ دوڑی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ صفا و مروہ کی دوڑ لگانا حاجیوں والے واجب کرا دیا۔ تو اسی طرح چلڈرن ڈے کو بھی لوگوں نے کیا کہا؟ اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے ملک کے حساب سے، جو وہاں چنندہ لوگ تھے، عزت دار لوگ تھے، ان کے نام سے وہ لوگ منسوب کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چلڈرن ڈے بنانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، انہیں مارنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں عزت کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ بچہ اگر کھیلتا رہتا بازار میں یا کسی میدان میں تو حضور بڑے پیار سے اسے پیار کرتے اور اسے تحفے دیتے، تعریف کرتے اور پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو گویا کہ یہ ہمیں ہمارے اکابروں سے ملی۔ ہاں، اب رہی بات کیا سال میں ایک بار چلڈرن ڈے امریکہ منایا، جیسے کیا ہوتا ہے جیسا دیش ویسا دیش، اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ جب جیسے میں نے کئی بار کہا ہے آپ لوگوں کو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان الانسان مرکب الخطا والنسیان، انسان کبھی نہ کبھی اس دنیا میں رہتے ہوئے تعالیٰ کی جو غلاظت ہوتی ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے داہنے ہاتھ کی طرف کے فرشتے اگر ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بائیں طرف کا شیطان ہمیں برائی بتاتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کبھی نہ کبھی انسان تو اس گناہ کو اپنا ہی لے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ لیکن کیا ہر گناہ کو اپنا لے گا؟ تو نہیں۔ جیسے دیکھیں آپ، کچھ چیزیں ہمیں اس میں فرق کرنا پڑے گی کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے۔ جیسے میں نے شروعات میں آپ سے کہا کہ اگر یوم ولادت صحیح طریقے سے منانے تو ناجائز ہے، اگر آپ اس میں خرافات والے رسم لے کے آتے ہیں تو ناجائز ہے، اگر جان بچانے کے لیے آپ شراب پیتے ہیں تو جائز ہے، اور اگر آپ دل کے سکون کے لیے تفریح کے لیے شراب پیتے ہیں تو حرام ہے۔ تو اسی طرح آپ کو یہ ساری چیزیں لے کے چلنی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ہی چلڈرن ڈے ہو اور ایک مرتبہ ہی ٹیچر ڈے ہو۔ جیسے دیکھیے، اگر آپ یہ دل میں رکھیں، اگر آپ اپنے اساتذہ کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، انہیں عزت دے رہے ہیں، انہیں مان رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، گویا کہ آپ روزانہ ٹیچر ڈے منا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، جن سے اونچی آواز سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان کا کہنا مان رہے ہیں، گویا کہ آپ ایوری ڈے پیرنٹس ڈے منا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سارے معلم اور معلمات اگر آپ کی بہتر مستقبل کے لیے روزانہ کوشش کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم روزانہ چلڈرن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اندر کچھ اور رکھیں، ہمیں صرف پیسہ کمانا ہے اور ہمیں صرف آپ کے لیے ٹائم پاس کرنا ہے، تو پھر ساتھ میں ایک بار چلڈرن ڈے بنا لینے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہمیں روزانہ بلکہ ہر دن ہمیں نئی تازگی کے ساتھ آنا ہے۔ میں اپنی معلمات سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم اپنی ذاتی چیزیں باہر رکھیں،
آپ کی کلاس میں اس کو ظاہر نہ ہونے دیں، چاہے ہمارے گھریلو ٹینشن ہو، چاہے ہماری ذاتی ٹینشن ہو، چاہے ہماری خود کی ہی ٹینشن کیوں نہ ہو، ہم نے اس کو کلاس میں اظہار کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کبھی، اور میں اپنی معلمات سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ گزارش اس کو ظاہر نہیں کریں۔ ہاں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ استاذ بچوں کی بھلائی کے لیے ان کو ڈانٹتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، انہیں کچھ سبق سکھانے کے لیے ان کے لیے کچھ سختیاں پیش کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو میں نے کئی بار یہ واقعہ سکھایا ہے کہ بادشاہ منصور غزنوی ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جیسے یہ شعر بھی بہت مشہور ہو گیا کہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کیونکہ ایاز سے وہ اتنا محبت کرتا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایاز جو ہے نا یہ بادشاہ ہے یا وزیر ہے۔ ہر کام وزیر ایاز کو بلاؤ، کوئی بھی کام ہو، ریزن کیا ہے؟ تو دیکھیے میں آپ کو اس کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ بادشاہ محمود نے لوگوں کو ایک پھل کھانے کے لیے دیا، آم کا سیزن تھا تو انہوں نے آم کھانے کے لیے دیا، سارے لوگوں نے کہا بڑا کھٹا ہے کیا دیا، لیکن ایاز بڑی دلچسپی سے کھا رہا تھا کہ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ فلانا ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ تمہارا آم میٹھا ہے کیا؟ سب کے کھٹے ہیں، تمہارے میٹھے کیسے؟ کہا نہیں بادشاہ کھٹے تو بہت۔ پھر ایسے کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ دلچسپی لے کر کہا آپ نے روزانہ میٹھے پھل کھلائے، روزانہ ہم سے اچھے سے باتیں کیجیے، روزانہ ہمارے ساتھ آپ اچھے سے پیش آئیں گے، آج اگر آپ کھٹے پھل کھلا رہے ہیں تو کیا ہم الحاظ کریں گے؟ کیا ہم اس کو پھینک دیں گے؟ یہ تربیت ٹھیک اسی طرح اساتذہ آپ سے روزانہ پیار سے پیش آ رہے ہیں، روزانہ آپ سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، کبھی اگر سختی سے آپ کو ڈانٹا، کسی سبق میں آپ کو ڈانٹا، کسی سبق میں آپ کو کھڑا کر دیا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ آپ ان کے بارے میں اپنا سوچیں کہ آج کیا کر رہے ہیں، آج یہ کر رہے ہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دل میں بھی برا جانا کہ بنا نیاز کیا رہے ہیں تو آج بڑھا گئے ہیں تو آج یہ ہو گئے، ہمیں بالخصوص ایسے الفاظ یوز کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں ہر طریقہ، ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی بہتر مستقبل کیسے ہو، آپ دنیا میں آگے کیسے ہو۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو دنیا میں آگے بڑھانے کا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ آخرت میں بھی آگے بڑھیں، اور نہ ہی ہمارا صرف مقصد آپ کو آخرت میں آگے بڑھانے کا ہے بلکہ دنیا میں بھی آگے بڑھانے کا ہے۔ گویا کہ ہمارا مقصد دونوں ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو سمجھیں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، جامعہ کے لیے دعا کریں گے، اور بالخصوص ہم سب آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کو دنیا میں جب تک آپ حیات رہے اللہ کے رحم سے عزت والی زندگی اللہ آپ کو بخشے۔